ویلکم بیک ناظرین، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں عید کے اس اسپیشل پروگرام میں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے پہلے شاہ صاحب کے ساتھ گفتگو کی اور گفتگو ہم نے اس موضوع پر کی کہ یقیناً خوشی کے موقع جو ہے ان کو اسلام منانے کا پورا حق دیتا ہے، لیکن اس حق میں کئی اور حقدار بھی اسلام جو ہے کہتا ہے کہ ان کو بھی شامل کیا جائے، جو مجبور ہیں، جو بے بس ہیں، جو مشکل میں ہیں، جو غربت کے اندھیروں میں ہیں۔ جب تک ان کو غربت کے اندھیروں سے نکالنے کی فکر پیدا نہیں ہوتی، جب تک ایک مظلوم کو اس کی مظلومیت سے نکالنے کا عمل تمہاری زندگی میں داخل نہیں ہوتا، اس وقت تک تم نمازیں پڑھتے چلے جاؤ، تہجد گزاریاں کرو، حجوں پر بار بار جاؤ، عمرے کرو، تسبیح پڑھو، اللہ اللہ کرو، الغرض مذہب نیکی تقوی کا جو عمل بھی چاہے کر لو، رب کی بارگاہ میں یہ سب عمل تب ہی مقبول ہیں کہ جب آپ اس معاشرے کے جو ظلم ہے اور مظلوم ہے جو ان کا ساتھ دیں، ظلم کے خاتمے کے لیے اقدامات کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بے بس اللہ کی مخلوق ہے، جو مجبور ہے، بے سہارا ہے، ان کے ساتھ آپ سہارا بنیں اور ان کو اس مظلومیت سے، بے بسی سے نکالنے کا عمل اپنی زندگی میں داخل کریں۔ شاہ صاحب، تھوڑا سا میں چاہوں گا ہم اس طرف چلیں۔ ہم نے جو اسلامک ہیلپ کے پلیٹ فارم سے دیگوں کا اعلان کیا، یو کے اور یورپ کے مسلمانوں نے بہت بھرپور ساتھ دیا، بہت انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے تعاون کیا اور لبیک کہتے ہوئے۔ اس وقت تک آپ کچھ بتا سکیں گے کہ کتنی دیگیں ہم نے اکٹھی کر لی اور ہم ان کو کس طرح اب جو ہے پاکستان میں اس وقت کام میں تقریباً 1200-1300 کے درمیان جو ہیں وہ دیگیں ہیں، تو وہ جن حضرات نے ڈونیشن دی، ابھی بھی آفس میں لوگ آ کر دے جاتے، اپیل تو ہم نے پھر رات کو بھی نہیں کی، آج بھی نہیں کر رہے، لیکن جمعے کے موقع پر بھی لوگوں نے کچھ دیگوں کی ڈونیشن پیش کی۔ ہمارے ایک حاجی نذیر صاحب ہیں، انہوں نے 270 پاؤنڈ پیش کیے، کسی صاحب نے 100 پاؤنڈ پیش کی، ہمارے اسلامک ہیلپ کا جو آفیسز ہیں ان میں بھی وہ جمع کروا رہے ہیں۔ اب اصل معاملہ یہ امانت ان کی تھی، انہوں نے کام کیا اور کر رہے ہیں۔ اب آگے ذمہ داری یہ ہماری آتی ہے کہ ان دیگوں کو کس طرح سے ان مستحقین تک پہنچایا جائے۔ صحیح۔ اس سلسلے میں رات میری قبلہ پیر سلطان فیاض الحسن قادری صاحب سے بھی لائیو ٹیلی فون، وہ کراچی میں تھے، آج وہ جو ہے وہ انہی علاقوں میں، اور پھر کل سیٹرڈے کو وہ چوک اعظم میں ہوں گے، شور کوٹ میں۔ آج جمعے کا خطبہ بھی انہوں نے وہیں پر دیا، اور کل عید ہے پاکستان میں سیٹرڈے کو، تو لاڑکانہ میں اور دیگر مقام پر، جیسے اے آر وائی آپ نیوز بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا میلہ ہے وہاں پر، بہت بڑا میلہ، اور اس میں جو صرف اس لیے میلہ انعقاد پذیر کیا گیا کہ اس میں صرف یہ متاثرین کو ان کی عید کی خوشیاں۔ تو اسلامک ہیلپ نے ان کو بھی کثیر تعداد میں دیگے پکوا کے وہاں پر جو افراد آئیں گے ان کو عید کے دن کھانا کھلانے کا انتظام کیا ہے۔ اسی طرح بکھر کے علاقے میں، چوک اعظم کے علاقے میں، دائرہ دین جو ہے اس میں، اور دیگر جو مختلف مقامات ہیں، پوائنٹس ہیں، جہاں جہاں پر بھی خیمے لگے ہوئے ہیں، تو وہاں کثیر تعداد میں دے گے، 50 اس جگہ، 100 اس جگہ، 60 اس جگہ، 200 اس جگہ۔ وہ جو 1300 دیگیں ہمیں ملی ہیں وہ کل ہم نے عید کے موقع پر پکوا کے ان کو تقسیم کر لی، 1300 کی 1300۔ بہت اچھا۔ اس یقین کے ساتھ کہ جو دیا ہے وہ پہنچے، اور یہ جو ایک اپیل جس میں آپ بھی تھے، میں بھی تھا، سہیل صاحب، دیگر حضرات تھے، ہم نے لانچ کی تھی، تو اب وہ دیگے ہمیں یقین کی حالت تک وہاں پر جو ہمیں بتایا گیا، اور یقیناً کل وہ دیگے پکیں گی اور بھوکھوں اور وہ جو نادار طبقہ ہے وہ کھائے گا۔ تو یقین جانی جو میں نے یاد ہے کہ ایک ہے دعا کروانا اور ایک ہے دعا لینا۔ کروانا یہ ہے کہ آپ شاہ صاحب سے کہیں، علامہ صاحب سے کہیں، پیر صاحب سے کہیں جی دعا کر دیجیے، لیکن اگر کوئی بھوکا بیٹھا ہوا ہے آپ اس کے سامنے جا کر کھانا رکھ دیں، اور وہ کھانا جب کھانا شروع کر دے گا تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے تو ایک ایک نوالے سے کھانے کے بعد دعائیں نکلیں گی، وہ جو دعائیں نکلتی ہیں، صحیح بات ہے، یقین جانیے قبلہ ایم عالم صاحب کی اس دعا کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ کیا بات، اس کی مقبولیت کا رب العالمین کی ذات دیکھ رہی ہے کہ یہ میرا بندہ میرے بھوکے بندے کو کھلا رہا ہے، کیا بات، اور جو اس کی ستر پوشی کر رہا ہے۔ اور تو وہاں پاکستان میں مختلف مقامات پر کل جب وہاں دیگیں پکیں گی، کھائیں گے افراد، یقین جانیے اللہ کی رحمتوں کا نزول آپ پر بھی ہوگا، اور جو بھی اس کام میں شریک ہوئے ہیں۔ اور میں نے جب دعائیں بھی کی تھی تو میں نے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے، کوئی کہہ رہی تھی
کہ میرے گھر میں میری بیٹی بیمار ہے، کوئی کہہ رہا تھا میرا پوتا بیمار ہے، کوئی کہہ رہا تھا میرے بیٹی کو جاب نہیں ملتی۔ صحیح ہے۔ یقین جانیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کسی جگہ ظلم ہوتا ہے تو رب العالمین کی ذات چاہتی ہے کہ اس بارش کو روک دیا جائے، صحیح۔ لیکن وہ جو مویشی، وہ جو چرند پرند، وہ جو جانور کیڑے مکوڑے، ان کی وجہ سے رب العالمین بارش نہیں روکتا۔ کیا بات۔ اب جانوروں کی وجہ سے ظالم انسان کو اللہ پاک پانی دیتا ہے۔ صحیح۔ تو وہ جو متاثرین سیلاب ہیں، وہ جو مجبور ہیں، نادار ہیں، اور اس دن علامہ مسعود عالم صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ہم شاہ صاحب یہیں سے بات شروع کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم محترم۔ وعلیکم السلام۔ میرا بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جناب علی تحسین شاہ عرض کر رہا ہوں فرانس سے۔ جناب سید صاحب ماشاءاللہ آپ کو عید مبارک جی۔ آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک جناب، اور مولانا صاحب کو بھی بہت بہت عید مبارک، اور آپ کے تمام ویورز جو سننے اور دیکھنے والے ہیں ان کو بھی بہت سلام اور عید مبارک۔ خیر مبارک، خیر مبارک۔ دیکھیے محترم، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں شروع سے، تو آپ نے تھوڑی دیر پہلے، اس سے پہلے جو موضوع تھا امداد، حسب توفیق امداد سے تعلق سے بات کی، اس سے پہلے آپ نے جہیز کے متعلق بات کی۔ یا ضرور دیکھیں، ایک اسلامی مذہبی فریضے کو اتنا لگژری بنا دیا گیا ہے، اتنا اس کو یعنی کہ ہمارے عوام کے لوگوں میں، یا سمجھ لیں جس طریقے سے جو دوڑ لگی ہوئی ہے معاشرے میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کی، اس کو اس ایک مذہبی نیک فریضے کو ایک تماشا بنا دیا گیا ہے ہمارے ملک کے اندر۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسانیت سسک رہی ہے، اور بہو بیٹیاں بہنیں جو ہیں ان کی عمریں گزر رہی ہیں، اور ان لوگوں کو چونچلے جو ہیں وہ بگڑے ہوئے لوگوں کے، اور وہ ایک دوسرے کی نقل میں اپنا منہ لال کر رہے ہیں دوسرے کا منہ لال دیکھ کر۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے ہمارے ملک میں، کس کس کا رونا روئیں۔ آپ یہ دیکھیں، ایک وزیر صاحب کنڈا ڈال کے اپنے بیٹی کی خوشیوں کو دبانا کر رہے تھے، تو انہوں نے جناب چوری چکائی کے تار، بجلی کی تار پہ کنڈا ڈال کے یوں کمکمے جلائے 2-3 کلومیٹر۔ تیسرے وزیر اعظم صاحب یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، انہوں نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں اپنے بیٹے کا ولیمہ کیا ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ اپنا ولیمہ کسی 5 اسٹار ہوٹل یا کسی اور جگہ شادی ہال میں کر لیتے۔ دیکھیں، آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ ہمارا ملک جو ہے اسلام کے نام پہ بنا تھا، اور یہ اس لیے نہیں بنا تھا، ورنہ ہمیں ہندوستان سے علیحدہ ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم پر تمام ان کی رسمیں حاوی ہیں، ہم ان کی نقل کرتے ہیں، اصل میں ہم اندر سے ہندو ہیں اور اوپر سے مسلمان۔ شاہ صاحب آپ یہ بتائیے، فرانس کی سرزمین پر آج یقیناً ان لوگوں نے بھی عید منائی، وہاں کی کیا پوزیشن ہے؟ جو وہاں کے مسلمان بسنے والے ہیں وہ اپنے ان بہن بھائیوں کے ساتھ کس طرح شریک ہوئے جو سیلاب میں متاثرہ ان کے بہن بھائی ہیں؟ دیکھیں جی، یہاں پر تقریباً جب سے یہ آفت آئی ہے پاکستان پہ، اللہ تعالیٰ کی آزمائش آئی ہے ہماری قوم پر، جو بیرون ملک رہنے والے پاکستانی جو اثاثہ ہیں ہمارے پاکستان کا، انہوں نے مقدور بھر کوشش کی ہے ہر لحاظ سے، کسی چینل پہ، کسی جگہ اخبار میں، بلکہ جھولی پکڑ کے جو جمع کر رہے تھے، چاہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے تھے یا مذہبی جماعت سے تھے، انہوں نے بھرپور حصہ لیا۔ اور پاکستانی جتنے بھی غیر ممالک میں رہنے والے ہیں ان کو میں سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے ہی جو ہے وہ امداد جو کی ہے پاکستانیوں کی حقیقی معنی میں کی ہے۔ کیونکہ دیکھیں، بیرون ملک میں رہنے والی جتنی امدادی NGOز ہیں، انٹرنیشنل ادارے ہیں یا مانیٹری فنڈز ہیں، ان کا اعتبار ختم ہو چکا ہے ہماری حکومت کے اوپر۔ وہ لہذا اپنی NGOز کے ذریعے اور یونائٹڈ نیشن کے اور USAID کے دیگر اداروں نے جو ہے وہ اپنی NGOز کے ذریعے بٹوا رہے ہیں۔ میں مثال کے طور پہ آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ حیران ہوں گے کہ آپ نے، بلکہ آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ USAID کا ایک آفیسر آیا، اس نے بینڈ ہوئی پاکستان میں جو بین ہے ایک الدعوہ جماعت، اس کے کیمپ میں، امدادی کیمپ کا جب دورہ کیا تو اس میں وہ حیران رہ گئے کہ وہ کتنے بہترین طریقے سے سلیقے سے امداد کو پہنچا رہے تھے۔ شاہ صاحب آپ یہ بتائیے، آپ فرانس میں بیٹھے ہوئے تکبیر ٹیلی ویژن بھی دیکھتے رہے یقیناً، پورا رمضان میں ہم نے پروگرامز کیے، تکبیر ٹی وی کو وہاں کے ناظرین اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ تکبیر ٹی وی نے اس میں جو خدمات سر انجام دیں اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جس طرح
اور مذہبی چینلوں نے کی، اسی طرح تکبیر نے بھی بہترین خدمات انجام دی ہیں اور اپنا فریضہ انجام دیا ہے رمضان کے مبارک مہینے میں. اور جس طریقے سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے آپ کے چینل پر جو مسائل ہیں پاکستان کے یا جو مشکلات ہیں جن سے وہ گزر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش سے نکالے. تو میں اس کے آپ جو ہے مبارکباد کے مستحق ہیں، اور یہاں پر لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کی ویورشپ بڑھ رہی ہے، اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ ایک بہترین چینل ہوگا. کہ اب لوگوں کا آپ دیکھیں، مثال کے طور پہ کچھ ایک وہ آپ کے لارڈ نذیر صاحب ہیں یو کے میں، انہوں نے جیسے کہ ایک جگہ ذکر کیا کہ کچھ چینل جو ہے غلط طریقے سے پیسے جمع کر کے وہ غیب غلا کر رہے ہیں. تو لہٰذا اس میں کم از کم آپ کا یا کچھ اور مذہبی جو چینل ہیں ان کا کم از کم اس لسٹ میں نام نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے شاہ صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے فرانس سے ہمیں یاد کیا، بہت خوبصورت انداز سے آپ نے اپنے پیغامات بھی دیے، بہت اچھے آپ نے نشاندہی جو کی وہ بھی بہت اچھی ہے. یقیناً امید ہے کہ آپ جیسے بھائی، آپ جیسے دوست انشاءاللہ تعالیٰ تکبیر ٹی وی کے لیے مزید معاون ثابت ہوں گے، اور اپنے پاکستانی بھائی جو مجبور ہیں، جو پریشان ہیں، ان کے لیے بھی بھرپور کردار ادا کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ. شکریہ. اللہ حافظ. جی قبلہ شاہ صاحب، جی آپ بات کر رہے تھے، علامہ مسعود عالم صاحب نے کل بتایا. جی وہ یہ بتا رہے تھے اور کہ وہ ایک کیمپ میں گئے اور وہاں پر ٹینٹ لگے ہوئے تھے. تو وہاں طریقہ یہ تھا کہ جو اندر خیموں میں وہاں ٹینٹ میں بیٹھے افراد ہیں وہ باہر آئیں اور آ کر کھانا لے جائیں. اچھا. چونکہ ہر خیمے کے اندر جانا جو ہے وہ زیادہ وقت لگتا ہے، اور بجائے اس کے کہ خیموں کے اندر جائے وہ لوگ باہر آئیں کھانا لے کر پھر چلے جائیں تاکہ. تو سارے خیموں کو جب کھانا تقسیم کر دیا گیا تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک اندر ایک خاتون ہے، وہ 3-4 دن ہو گئے اندر بیٹھی ہیں، کھانے والے آتے لیکن وہ باہر نہیں آتی ہیں. اچھا. تو علامہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ جب وہ باہر نہیں آتی تو ان کا اندر معاملہ کیا ہوگا. تو میں پھر اندر تھوڑا سا میں نے جیسے آواز دے کر کہا کہ بہن میں اندر آنا چاہتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں پھر کھانا لے کر اندر گیا تو وہ بالکل سوکھی ہوئی تھی اور چہرہ اس کا زرد تھا، کمزور اور لاغر ہو چکی تھی. تو میں نے کہا بہن آپ، وہ کہنے لگی کہ میرا یہ دل نہیں کہتا کہ میں کسی کے باہر جا کر کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں. اللہ، اگر تم بھی بیٹا نہ آتے، بھائی نہ ادھر آتے تو میں پھر کھانا لینے نہ جاتی باہر. یہ اللہ تمہیں اجر دے. یعنی وہ غیرت اور خودداری کا یہ معاملہ، جنہوں نے ساری زندگی دیا ہو، کیسے وہ ہاتھ پھر ان کو لینا پڑ جائے اور اچانک ایک مصیبت کا سامنا کرنا پڑ جائے. صحیح. اور اس میں بھی یہاں دیکھیے جو خبریں آ رہی ہیں وہ اتنا ہی مطلب کرمناک اس حوالے سے ہیں کہ جو بڑا جاگیردار طبقہ ہے انہوں نے اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے غریبوں کی طرف بند توڑ دیے. صحیح بات. دیکھیں یہ کتنا بڑا انسانیت کے ساتھ ظلم ہے کہ جو وڈیرا طبقہ ہے، جن کی حویلیاں بڑی بڑی اونچی ہیں، ان کی طرف پانی تو نہ جائے اور غریبوں کی جھونپڑیوں کی طرف پانی کو کھول دیا جائے اور ان کو پوچھنے والا بھی کوئی نہ ہو. صحیح بات. اور رات کو پیر صاحب فرما رہے تھے کہ اب جو گاؤں ہم نے تعمیر کرنے ہیں تو اس میں بڑا اچھا آئیڈیا دیا انہوں نے کہ یہ نہ ہو کہ آپ کا یہ آئیڈیا یقیناً سن لیں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا بھائی کون اور کہاں سے؟ جی میں حسین بات کر رہا ہوں برمنگھم سے. جی حسین بھائی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، عید مبارک بھی کہتے ہیں. جی آپ کو بھی عید مبارک. شکریہ جناب. کہنا یہ چاہ رہا تھا، ابھی ایک کالر نے کہا ہے کہ جی یہ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہے پاکستان پر. تو دیکھیں جی یہ آزمائش نہیں ہے، یہ عذاب آیا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی، یہ اس لیے آیا ہے کہ یہ لوگ جو اقتدار پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح. تو دیکھیں جی کہ ہمیں تھوڑی جی جو ہے نا ریالٹی میں بھی جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ شاید ہم نے کتنے نیک لوگوں کو ٹھکرایا بھی ہے شاید. اور دوسرا یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی پالیٹیشین تو ہے نہیں، یہ ایک لینڈ مافیا ہے. کبھی وہ آ جاتے ہیں، کبھی وہ آ جاتے ہیں. تو یہ لوگ اس طرح کے بیان دینا، یہ سوچنا جی کہ یہ کوئی آزمائش ہے، یہ آزمائش نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہے. اچھا اب یہ بتائیے حسین بھائی کہ اگر یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. البتہ اس آزمائش میں یا اس مشکل میں جو ہمارے بہن بھائی مجبور ہیں، جو بے بس ہیں، بے سہارا ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کا ساتھ دینے کے لیے مزید کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ یو کے اور یورپ کی سرزمین پر بسنے والوں کے لیے کیا کہیں گے آپ؟
یہ تو ٹھیک ہے، یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ یہ ڈونیشن کے ذریعے یہ جو فلاحی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، لیکن دیکھیں جی اوور آل یہ 1 مہینے کے لیے چلے گا یا آپ کہہ لیں 2 مہینے، بہت حد ہوگی ہے. وہ چیریٹیز اتنی ہی کام کر سکیں گی کیونکہ ان کو بھی ڈونیشن ہوتی ہیں، اور جب ڈونیشن بند ہو جائیں گے تو کون بیٹھے ہیں ان پر، آپ کو بھی علم ہے، ہمیں بھی ہے، ساری دنیا کو علم ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ صحیح. یہ مہینے کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں جی ٹھیک ہے جی 1 مہینے کے لیے انہیں کھانا مل رہا ہے جی. آپ بتائیے اس کے بعد کیا ہوگا اور کیا کرنا چاہیے؟ یہ سیدھی سی بات ہے جی، اس قوم کو ایک مصطفی انقلاب چاہیے جی، اور کچھ نہیں چاہیے اس کو. ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں انقلاب سے ان کے منہ میں نوالے جا سکتے ہیں؟ بالکل جی، مصطفی انقلاب سے نوالا کیا وہ لوگوں کو دینے کے لیے ہو جائے گا. ٹھیک ہے میرا بھائی، آپ نے کال کی برمنگھم سے، بہت شکریہ حسین بھائی، بہت شکریہ. جی آپ قبلہ پیر صاحب کی بات بتا رہے تھے. وہ فرما رہے تھے کہ اب جو ہے وہ جب گاؤں تعمیر کیے جائے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں جو گاؤں وہ صفحاستی سے مٹ گئے، بالکل، چونکہ وہ کچے مکانات تھے اور سیلاب کی جو موجیں ہیں ان کے سامنے تو وہ نہیں ٹھہر سکتے. تو اب دوبارہ اگر گاؤں جو تعمیر کرنے کا اسلامک ہیلپ کے پلیٹ فارمز ہیں، ایک گاؤں جو 20 گھروں پر مشتمل ہے، 30 گھروں پر مشتمل ہے، تو پیر صاحب بتا رہے تھے کہ ایک گھر ہم نے 1 لاکھ روپے کا یہاں کا تقریباً 900 پاؤنڈ یا 800 پاؤنڈ یا 1000 پاؤنڈ کر لیجیے. اگر 1000 پاؤنڈ دیا جائے گا تو اس سے وہاں ایک غریب کا جو ایک گھر ہے، 2 کمرے ہوں، آگے کوئی برآمدہ ہو، ساتھ چھوٹا سا کچن ہو، وہ ایک اجتماعی طور پر وہ گاؤں تعمیر کر دیا جائے. صحیح ہے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ وہ نیچے پتھر ڈال کے تو اس کو اونچا کیا جائے. صحیح ہے. کل اگر خدا نہ خواستہ پانی پھر آتا ہے، دوبارہ آتا ہے، تو وہ نیچے جو فاؤنڈیشن ہے وہ اتنی مضبوط ہو، پتھروں پر ہو، اور اس کی اونچائی بھی اس قدر ہو کہ ان کے گھروں تک پانی. تو یہ جو اسباب کی دنیا لانا، بعض سمجھتے ہیں کہ جناب یہ تو پھر توکل کے خلاف ہے، اگر اللہ نے بچانا ہوتا تو بچا لیتے. رب العالمین بھی فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ اس وقت تک قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو نہیں بدلنا چاہتی. ہانگ کانگ میں دیکھ لیجئے، دیگر ممالک، جاپان جہاں زلزلہ آتا تھا کتنی تباہی ہوتی تھی. بالکل صحیح. تو دراصل رب العالمین کا نظام یہ ہے کہ انسان خود کتنی محنت کرتا ہے، یہ عالمی اسباب ہے نا، تو سبب کو آپ اگنور نہیں کر سکتے ہیں. تو انسان کی جتنی کوشش، اصل ذات رب العالمین کی ہے، وہ کرنے والی ہے. لیکن اللہ پاک نے، اب کوئی مریض ہے وہ کہے کہ جی میں نے تو مرنا تو ہے ہی، تو میں علاج کیوں کرواؤں؟ صحیح ہے. آخر ایک دن مر جانا ہے تو ڈاکٹر کے پاس کیوں جاؤں؟ جاتے ہیں کہ نہیں ڈاکٹر کے پاس، بالکل علاج کرواتے ہیں، آخری سانس تک جاتے ہیں. بالکل. اور بیٹے بیٹیاں سارے باپ کا علاج کرواتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ وہ ہم تو یہاں چلیں، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتیں موجود ہیں، ایک سسٹم ہے، بارش بھی ہوتی ہے تو سیوریج کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ نکل جاتا ہے. تو وہ بھی کوئی کرنا کوئی بعید نہیں ہے، وہاں پر بھی نظام بن سکتا ہے. اگر آپ ماضی میں چلے جائیں تو یہاں یورپ کا حال ہم سے بھی بدتر تھا. صحیح ہے. بالکل. آج پچھلی صدیوں میں چلے جائیں تو آج بعض ساتھی سوچتے ہیں کہ جناب یورپ، اور یہ جب اسپین میں مسلمان تھے تو اس وقت یورپ کا کیا حال تھا؟ یہ تو ڈارک ایجز کہلاتے تھے نا. بالکل ٹھیک. بعد بعد میں ان کو بھی عقل آئی، شعور آیا، کچھ بیٹھے مل بیٹھ کے سوچا. اسی طرح سے قوموں کو بننے میں 1 مہینہ یا 2 مہینے نہیں لگتے. ابھی جو حسین بھائی کہہ رہے تھے کہ بعد میں کیا ہوگا، ٹھیک ہے جو ہوگا، لیکن اس میں وہ ہمارے ایون ضیاء الامت جسٹس پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی غالباً فراز کا شعر ہے، وہ پڑھا کرتے تھے کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کا چراغ جلاتے جاتے. صحیح. اب ساری کائنات کو رزق پہنچانا، کھانا پہنچانا عالم صاحب آپ کی یا میری ذمہ داری نہیں ہے. بالکل، یہ تو اس رب کی ہے. لیکن جتنی میری استطاعت ہے، صحیح، جتنی میرا دائرہ کار، جب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ہمسائے کی ڈیفینیشن کیا کریں گے، تو انہوں نے کہا مجھ سے اگر پوچھتے ہو کہ ہمسایہ کون ہے میرا، تو 40 گھر پیچھے، 40 گھر آگے، 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں. صحیح. تو انہوں نے بھی 40 گھر کا یہ بتایا کہ میں وہاں تک میری اپروچ ہے، ان تک میں کھانا پہنچانا میری ذمہ داری ہے. اب جو حسین صاحب کی اور مجھ سے پہلے جو حضرات جنہوں نے کالز کی، میں ان کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک لمبا منصوبہ ہے. کیا ہوگا، قومیں سنورتی ہیں، قرآن عروج و زوال کا فلسفہ بیان کرتا ہے، قوموں پر زوال کیوں لگتا ہے، اس بحث میں بھی ہم ڈسکشن کریں گے. جی جی. لیکن اگر کوئی بھوکا مر رہا ہو
صحیح. تو کیا مجھے اس بحث میں آنا چاہیے کہ یہ بھوکا ہوا کیوں؟ ہاں ہم اس بحث میں الجھ جائیں اس وقت. صحیح بالکل. اب اسی بحث میں پڑے رہیں کہ یار پہلے تو یہ تلاش کرو اس کو بھوک کی نوبت تک پہنچایا کس نے؟ صحیح. اس تک روٹی کس نے پہنچنے نہیں دی؟ صحیح. یہ ہوا کیوں؟ اس نے محنت نہیں کی ہوگی اس لیے بھوکا مر رہا ہے. صحیح ہے. اس نے اپنا گھر صحیح نہیں بنایا ہوگا. کچا گھر کیوں بنایا تھا اس نے؟ صحیح. یہ سارے باتیں ڈسکشن ہو سکتی ہیں، ان پر بحث ہو سکتی ہے. لیکن اس وقت جو دانا بندے ہوں گے وہ کہیں گے یار یہ مسئلے بعد میں کر لیں گے، یہ بیچارہ بھوکا، اس کو کھانا تو دو نا. اس کی زندگی تو بچائی جائے نا. مثلا ایون یہاں پر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کیا پولیس پہلے انویسٹیگیشن کرتی ہے کہ کس کی غلطی سے ایکسیڈنٹ ہوا؟ کیا کرتے ہیں وہ؟ بالکل ان کو ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے فوری ایمبولینس آتی ہے. ایمبولینس آنے کے بعد جو ہے اب جو حسین بھائی کہہ رہے تھے نا کہ بعد میں کیا ہوگا وہ ایک علیحدہ ہے. لیکن اب جو بیچارے ادھر بھوک سے بیٹھے ہیں، بغیر چھت کے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس پانی نہیں ہے، دوائیاں نہیں ہیں، جن کے پاس ڈاکٹر نہیں ہے، نرسز نہیں ہیں، بنیادی جو ضروریات زندگی نہیں ہے. اب یہ تو ہم جو کر سکتے ہیں. صحیح ہے جناب وہ ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے تھے تو وہ ایک بلبل کے بارے میں آتا ہے. شاہ صاحب یہی بات ہم دوبارہ لیں گے. ایک کالر ہے ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون اور کہاں سے؟ جی میں پیٹر برو سے بات کر رہی ہوں اور میں آپ کا پروگرام سن رہی ہوں. مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. بہت ماشاءاللہ. میری بہن ہماری طرف سے آپ کو عید مبارک. ٹچ کرنے والا، قلبی طور پر روحانی سکون والا پروگرام ہے اور یہ تو ہر مسلمان کو جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں سب کے لیے جو ہے رائے ہدایت کا پروگرام ہے اور سب کو یہ سننا چاہیے. ماشاءاللہ. اور آپ کو عید مبارک. یہ مجھے پہلے سننا چاہیے تھا اور ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے. مجھے بہت ہی پسند آ رہا ہے. لیکن میں یہ جو بیٹھے ہوئے صاحب مجھے نام جی سید ظفر اللہ شاہ صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے آپ سے صرف یہ سوال پوچھنا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کس طرح سے یکسو اللہ تعالیٰ کی طرف ہماری توجہ ہو، کیسے ادھر ادھر کے خیالات نہ آئے اور ہماری صرف فوکس ہمارا اللہ کی طرف ہو. یہ مجھے تھوڑا گر بتا دیجیے. جی ضرور انشاءاللہ تعالیٰ. خیالات بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بس جیسے ادھر ادھر خیالات بھٹک جاتے ہیں. جی ہماری توجہ صرف اللہ کی طرف ہونی چاہیے. جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں اس پر. بہت شکریہ ہماری بہن، آپ نے پیٹر برو سے کال کیا. آپ کا بہت شکریہ. پیٹر برو سے آپ نے کال کی. ہماری طرف سے بھی عید مبارک. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جی یکسوئی کا انہوں نے پوچھا، لیکن میں چاہوں گا پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کیونکہ ہمارے پاس 7-8 منٹ. جب وہ آگ میں جا رہے تھے تو لازمی بات ہے کہ بچانے والی ذات تو رب العالمین کی ذات ہے. اور پھر اسی کا حکم ہوا کہ یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم. لیکن ایک پرندہ تھا اس وقت. وہ پرندہ اپنی چونچ میں پانی کے چند قطرے لے کر وہ اس پر آگ پر ڈال رہا تھا. چند قطروں سے وہ آگ بجھنے والی تو نہیں تھی. کیا بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی اس نیت کا، اس ادا کا اور اس کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کو پسند آیا. کیا بات ہے. اب دیکھیے اسی طرح جب کاروان کربلا دمشق کے بازار میں پہنچتا ہے تو اتنی ایک دہشت تھی، ڈکٹیٹرشپ تھی، ظالم حکمران تھا. تو یہ کہہ دیا گیا کہ یہ کوئی باغی ہیں جو بازار میں آ رہے ہیں، ہتھکڑیاں لگی ہیں. تو وہاں ایک خاتون تھی جس نے دیکھا کہ کوئی پردہ دار خاتون ہے اور اس نے اپنے چوارے پر دیکھا کہ چہروں سے نور ہو رہا تھا. تو اس نے ایک پیالہ پانی کا بھرا اور بڑے مجمع میں کسی اور کو توفیق نہیں ہوئی. لیکن وہ خاتون اتری، پیالہ لیا اور وہ سیدہ زینب کے پاس جا کر اس کو پیالہ دیا. کیا بات. اب سیدہ نے دیکھا کہ بھرے دمشق میں کوئی نہیں جو مجھے پانی، اور اس خاتون نے پتہ چلا کہ یہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ میں بچپن میں یہ ان کے ساتھ ہوا کرتی. کیا بات ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جب وہ خاتون کا کردار دیکھی، اس بلبل کے یا پرندے کے منہ میں چند قطرے کا کردار دیکھتے. اب یہ ساری کائنات کو رزق دینا نہ آپ کی ذمہ داری ہے نہ میری ذمہ داری ہے. کل قیامت کے دن مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ ظفر اللہ شاہ ایم عالم، تجھے پتا تھا کہ میری مخلوق بھوکی تھی، تیری تھوڑی سی کوشش سے چند بھوکوں کے منہ میں نوالا جا سکتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو سجدوں میں لگا رہا. میں نے اس دفعہ اعتکاف بیٹھنا تھا. اچھا. لیکن میں نے جو علامہ سید فاروق شاہ سے عرض کیا کہ میں
چاہتا ہوں کہ اعتکاف بیٹھوں. تو انہوں نے کہا شاہ صاحب دیگر کام ہیں اور یہاں پھر ٹی وی کے اوپر چیریٹیز کے لیے اناؤنسمنٹ اور دیگر ہم وہاں پر لندن بھی جانا تھا. مقصد یہ ہے کہ عبادات اپنی جگہ، لیکن اس وقت ناظرین کرام سے یہ گزارش کروں گا کہ کیا ایک بھوکے کو کھانا کھلانا یہ کم عمل ہے؟ کیا بات؟ 10 بندے کو ایک دیگ جو ہے اسے 56 آدمی کھا رہے ہیں، تو کیا یہ معمولی عمل؟ وہ جو ایک عورت جس کا کردار اچھا، یہ حدیث پاک میں بات سمجھتے ہیں کہ کوئی قصہ کہانی ہے. حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اس کا کردار اس عورت کا اچھا نہیں تھا، لیکن اس نے کتے کے بچے کو پانی پلایا، قریب تھا کہ وہ مر جاتا، اس کی جان بچائی. تو ایک مخلوق، اللہ کی مخلوق کے بارے میں اس کے دل میں درد پیدا ہوا اور اس جذبے نے اس کو مجبور کیا کہ حتیٰ کہ یہاں تک بعض آتا ہے کہ کچھ اور واقعات اس طرح ہیں کہ اس نے اپنا دوپٹہ جو کہ بڑا قیمتی تھا وہ پھاڑا، اپنے جوتے سے باندھا اور جوتا لٹکا کر کنویں سے پانی نکالا، پانی نکال کر پھر اس کتے کے بچے کو پانی پلایا. اس عمل نے اس عورت کو جنت میں پہنچا دیا. کیا بات ہے. اب آپ انسان کے بچے جو وہاں پر بلک رہے ہیں اور انسان کے بچے جہاں موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اگر میں کسی ایک بچے کو بھی غذا پہنچا سکا، پہنچانے والی ذات اللہ ہے، لیکن جو آزمائش کی بات کہی تھی ان کی آزمائش ہے یا نہیں ہے، عذاب اس کو بیچ چھوڑے، ہماری آزمائش ہے، ہماری اپنی آزمائش. صحیح بات. آپ کی آزمائش ہے، میری آزمائش ہے، ویورز کی آزمائش ہے. بالکل صحیح. کہ کیا اس مشکل گھڑی میں تو کیا کر رہا تھا؟ صحیح. تو صرف تسبیحاں پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا مسجد میں؟ صحیح. تو سجدوں کی بات کر رہا تھا جب میری مخلوق بھوکی مر رہی تھی، اس موقع پر تو فرائض تو پڑھنے ہی پڑھنے، عبادات تو کرنی ہے. صحیح. لیکن یقین جانیے عبادات کے ساتھ ساتھ اگر قلبی سکون چاہتے ہو تو پھر اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو بھلائی کرے گا اللہ اس کے قلب کو سکون عطا فرمائے. کیا بات. تو پاکستان میں جو اسلامک ہیلپ اس وقت کام کر رہی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مثالی کام ہے. کل انشاءاللہ تعالی عید کے دن ہمارے وہاں قائدین بھی، ہمارے ورکرز بھی، اسلامک ہیلپ کے والنٹیئرز بھی، حضرت سلطان بو ٹرسٹ کے جو وہاں پر ورکرز ہیں وہ مختلف علاقوں میں، دیہاتوں میں پھیلیں گے اور وہاں پر دیگی ہوں گی، ان کے پاس وہ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی وینز ہوں گی، وہاں پر دیہاتوں میں پہنچیں گے، وہاں بٹھا کے بھی کھانا کھلائیں گے. وہاں تک جہاں تک زمینی راستہ نہیں ہے، کشتیوں کے ذریعے جس طرح سے پہلے ایک نیٹ ورک قائم کیا ہوا ہے، جنہوں نے سحری اور افطاری وہاں تک پہنچائی، اور صاف پانی مہیا کیا جائے گا، ادویات مہیا کی جائیں گی. اور ہاسپٹل جو یہاں سے گیا، یہاں لیسٹر سے، وہ ابھی آپ نے فوٹیج بھی دیکھی ہوگی کہ یہاں باقاعدہ دکھایا، وہ کینیڈین جو ڈاکٹر تھی وہ ساتھ گئی ہیں وہاں پر، اور وہاں جو ٹیم ہے وہاں انہوں نے ہاسپٹل جو سیٹ اپ کیا وہ ایئر کنڈیشن ہاسپٹل ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت ہم یہ سمجھتے ہیں، اور آخری بات میں یہ عرض کروں گا، ہم یہ سمجھتے ہیں، ایک انسان کی نفسیات ہے. ایم عالم صاحب، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یار جب سارے کام کر رہے ہیں تو میں نہ بھی کروں گا تو کیا ہو جائے گا. یہ ایک شیطان ڈالتا ہے وسوسہ کہ جب سارے ڈونیشن دے رہے ہیں میں نہیں بھی دوں گا تو کیا فرق پڑ جائے گا. باقی جو کام کر رہے ہیں سارے، ایم عالم صاحب بیٹھے ہیں، میں چلو گھر میں سویا بھی رہوں، اللہ اللہ کرنی چاہیے، لیکن میں چلیں یار آج 100 رکعتیں پڑھ لوں، میں آج جو ہے نا وہ گھر کا یہ پیسہ کر، مجھے کیا پڑی ہے. صحیح. اگر یہ ایٹیٹیوڈ کسی قوم کا ہو جائے تو پتہ کیا حال کیا ہوتا ہے. وہ اکبر اعظم کی فوج چلی نا جب، تو ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا، تو انہوں نے کہا ہم تھکے ہوئے ہیں. اکبر اعظم کا ایک روب دبدبا تو تھا، تو اس کے سپہ سالار نے کہا گاؤں والوں ساتھ سے کہا کہ ہم سونے لگے، تھکے ہوئے، یہ دیگ رکھی ہے، ایسا کرنا کہ صبح جب بھینسیں اور گائیں جو ہیں اس کا دودھ دو گے تو سارے ایسا کریں کہ ایک ایک گلاس جو ہے نا وہ آ کر جو ہے وہ اس میں دودھ ڈال دیں، دیگ میں دودھ ڈال دیں. اب کیا ہوا کہ وہ شخص جو زیادہ ہی وہ لوگ ذہین تھے، زیادہ عقل مند تھے، تو انہوں نے کہا، ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا جب سارے دودھ ڈالیں گے نا تو بیچ میں اندھیرا تو ہے نا رات کو، تو میں جا کر ایک گلاس پانی میں ڈال دوں، میرا کیا پتہ چلنا ہے. وہ جو دوسرا گاؤں والا تھا دیہاتی وہ بھی اٹھا، اس نے بھی یہی سوچا کہ یار جب سارے وہاں دودھ ڈال رہے ہیں تو میں بھی ایک گلاس ڈال دیتا ہوں. تیسرے نے بھی، جب صبح دیکھا تو وہ ساری دیگ ہی پانی کی تھی. فرق پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب قوموں کی سوچ جب یہ ہو جائے اور قوم یہ سوچنے لگ جائے کہ میرے کرنے سے کیا ہو جائے گا. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یورپ کا ہر مسلمان پاکستانی وہ آج یہ تہیہ کر لے 10 پاؤنڈ دینے ہیں، 20 پاؤنڈ دینے، بہت بڑا کام ہو جائے گا. بالکل صحیح. 40 پاؤنڈ کی ایک دیگ دینی ہے، 60 پاؤنڈ کا ایک پمپ دینا ہے، اور رہ گیا ہماری ذمہ داری، میری کیا ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے. صحیح. یہ آج بھی ہم ان کے سامنے جواب دیں ہیں، کل قیامت دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دیں. صحیح. بالکل. یتیموں کا پیسے کھانے والا
لاکھ یتیم خانے بنائے وہ کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو یہ جو رقم ہے یہ ان تک کل پہنچے گی، اور مزید انشاءاللہ تعالی ہم ویورز کو اپیل بھی کریں گے، پرسوں یا اس کے بعد دعوت دیں گے۔ میری بہنیں، بیٹیاں، بھائی، یہ پائنتن پاک کے نام پہ میں نے اپیل شروع کی ہے، تو پائنتن پاک کے نام پر ایصال ثواب کے لیے انشاءاللہ تعالی 2-4 دنوں کے بعد، تاکہ وہ امانت وہاں تک کھا لی جائے۔ صحیح۔ یہ بھی ایک ہوتا ہے نا کہ پہلی اگر ہے تو جناب وہ تو کریں، تو میں اس لیے آج اپیل نہیں کر رہا تاکہ کل جو جتنا کچھ ہے میں نے ڈونیشن وصول کی ہے وہ وہاں پر غریبوں تک پہنچے، پھر میں جا کر چینل میں کہوں کہ بھائی جو دیا تھا لگ گیا ہے۔ یہ جو دیگ کے حوالے سے ہم نے اپیل کی۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، ہمارے ساتھ کالر ہے چونکہ آخری وقت ہے، لمحات آخری ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی عالم بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام سفیر ہے، میں برمنگھم سے بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو دل کی گہرائیوں سے آپ کو اور شاہ صاحب کو عید مبارک۔ خیر مبارک۔ جی میرا بھائی۔ اور تمام برمنگھم کے سننے والوں کو بھی بہت بہت عید مبارک۔ خیر مبارک جی، بہت شکریہ۔ کافی علمی گفتگو ہو رہی تھی تو میں کہا کہ یہ ایک سنہری موقع ہے ایک سوال پوچھنے کا۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ابھی چونکہ ہمارے پروگرام کا بالکل اختتامی وقت چل رہا ہے، تو آپ کی آج عید مبارک اور سلام پر گزارا ہو سکتا ہے کیا؟ سوال بالکل چھوٹا سا ہے۔ جی جی پوچھ لیجئے۔ اچھا، صرف جی نہیں ہو سکتا۔ اچھا شاہ صاحب، میرا مسئلہ یہ ہے کہ کہیں حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پگڑی مبارک اتاری ہو اور اس کو بطور سترہ استعمال کیا ہو۔ جی میں سمجھ گیا۔ بہت شکریہ، آپ نے کال کی ہے۔ شاہ صاحب چونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، صحیح، انشاءاللہ یہ سوالات کے پروگرام ہم پھر جو ہے کسی اور پروگرام میں دے دیں گے۔ صرف میں یہ چاہوں گا کہ ہماری وہ بہن پیٹر برو سے جنہوں نے کال کی، یکسوئی کا معاملہ جن کا تھا، اگر ایک جملے میں اگر آپ ان کو بتا دیں۔ یکسوئی جو ہے یہ اطمینان قلب کے لیے جو نماز کی پہلی بنیاد، ایک بات تو یہ عرض کروں گا کہ خیالات کا جو آنا ہے نا اس پر گرفت نہیں ہے، خیالات لانا اس پر گرفت ہے۔ اگر خیالات آتے ہیں تو یہ بھی دراصل ایک امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے کہ بندہ اس طرف جاتا ہے، لگے رہنا چاہیے۔ یکسوئی کے لیے ایک تو نماز کا ترجمہ یاد کر لیں، اور اس کو پتہ ہو جو پڑھنے والا ہے کہ میں نماز کس لیے پڑھ رہا ہوں، اور پھر اگر یہ تصور آئے کہ ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری نماز ہو، دوبارہ مجھے سجدہ کرنے کا موقع نہ ملے، اور پھر اس یکسوئی کے لیے نماز کے علاوہ بھی ذکر چاہیے، ذکر اذکار چاہیے، کوئی شیخ کامل نصیب ہو جائے۔ وہ جو علامہ کے شعر پہ میں کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، یقین کتابوں سے نہیں کسی صاحب یقین سے ملتا ہے۔ بالکل، اور کسی صاحب نظر کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ علامہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، یقیناً بہت خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے گفتگو کی، آپ نے گفتگو سنی۔ عید کے آج عید کا جو یہ دن ہے یہ اس وقت گزر چکا ہے، رات کے لمحات شروع ہیں، یقیناً کل دوسرا دن ہے۔ ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے کردار کو اس انداز سے سنواریں اور اس انداز سے نکھاریں، اور پھر اپنے کردار کے ذریعے عمل کو اس انداز میں بکھیریں کہ آپ کے جو مظلوم، بے بس اور مجبور بہن بھائی ہیں ان کا بھی ہر دن جو ہے وہ عید بن جائے۔ یقیناً عید سعید ہوا کرتی تھی، آج پاکستان میں عید وعید ہے، اور ہم جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ یہ عید امید ہے۔ یقیناً آپ امیدوں پر پہلے بھی پورا اترے، اب بھی پورا اتریں گے۔ اپنے میزبان ایم ایم عالم کو اس خصوصی پروگرام میں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔